حمد باری تعالیٰ جس کو پیر و مرشد حضرت میاں سید ابو القاسم تفسیر حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تیری کائنات اے خدا دیکھتا ہوں، تیری کائنات اے خدا دیکھتا ہوں، تو ہر شے میں جلوہ تیرا دیکھتا ہوں. نہیں تیرا ہمسر نہیں تیرا ثانی، نہیں کوئی تجھ سے سوا دیکھتا ہوں. نظر آ رہا ہے تو ہر سمت مجھ کو، نظر آ رہا ہے تو ہر سمت مجھ کو، میں ہر سمت جلوہ تیرا دیکھتا ہوں. ہر ایک شے ہے فانی مگر تو ہے باقی، ہر ایک شے ہے فانی مگر تو ہے باقی، میں تجھ میں ہی شان بقا دیکھتا ہوں، میں تجھ میں ہی شان بقا دیکھتا ہوں. جو تجھ میں فنا ہے وہ باقی ہے بے شک، جو تجھ میں فنا ہے وہ باقی ہے بے شک، جو تجھ سے جدا ہے فنا دیکھتا ہوں، جو تجھ سے جدا ہے فنا دیکھتا ہوں. اور شعر ہے کہ رگے جاں سے بھی تو ہے نزدیک میرے، رگے جاں سے بھی تو ہے نزدیک میرے، کہوں سچ تو خود میں خدا دیکھتا ہوں، کہوں سچ تو خود میں خدا دیکھتا ہوں. نہ ہو کیسے تسخیر ساری خلائق، تسخیر کا مطلب ہوتا ہے سب کو مسخر کر لینا، اپنی طرف کھینچ لینا. تسخیر کے دو معنی ہوتے ہیں، یا تو کسی کے ہو جانا، یا تو کسی کے اپنے آپ کو کر لینا، کسی کو کر لینا یا کسی کے ہو جانا. نہ ہو کیسے تسخیر ساری خلائق، تجھے اپنے دل میں چھپا دیکھتا ہوں. تیری کائنات اے خدا دیکھتا ہوں، تو ہر شے میں جلوہ تیرا دیکھتا ہوں. میاں پورا نام تمہارا؟ محمد اسماعیل. اب ہمارے سامنے محمد اسماعیل ذبی ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ گلہائے عقیدت دربار نبوت میں پیش فرمائے، نعت مہدی موعود علیہ السلام پیش فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت امامنا مہدی موعود علیہ السلام، کلام شیخ احمد بنی صاحب سماعت کریں گے. دو جہاں میں جلوگر وہ شہ والا ہوا، دو جہاں میں جلوگر وہ شہ والا ہوا، نور سے ہر ہر مکان دیکھو اجالا ہوا. تھے محمد مصطفیٰ واقف راز خدا، ہو گیا پورا پیام منہ سے نکالا ہوا. دو جہاں میں جلوگر وہ شہ والا ہوا، ہے علی سے سلسلہ مہدی موعود کا، آل محمد میں بھی وہ مہدی اعلیٰ ہوا. ہے علی سے سلسلہ مہدی موعود کا، آل محمد میں وہ مہدی اعلیٰ ہوا. نانا نبی مصطفیٰ جد ہے علی مرتضیٰ، مہر ولایت بھی ہے پشت پہ ڈالا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو جہاں میں جلوگر وہ شہ والا ہوا، نور سے ہر ہر مکان دیکھو اجالا ہوا.
فخر میں فاقے میں بھی رنج و مصیبت میں بھی دین محمد کو تھا مہدی سنبھالا ہوا. سبحان اللہ. احمد و مہدی کو میں کیوں نہ برابر کہوں، سانچ میں ہے نور کے مہدی بھی ڈالا ہوا. مختار سے اومی تو شاعر نہیں بلکہ ہے اس کا کرم، جذبہ معود ہے سینے میں ڈالا ہوا. دو جہاں میں جلوگر وہ شہ والا ہوا، نور سے ہر ہر مکان دیکھو اجالا ہوا. خوب خوب خوب، ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ. وقال مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام صحبت صادقاں فرض است. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری خدائی اس خدائے واحد کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر. معزز و مکرم حاضرین اکرام، مفکرین اکرام، دانشوران قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اور آپ ایک اہم عنوان کو انشاءاللہ العزیز لے کر بات کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا نام دوستی ہے. دوست کیسا ہونا چاہیے؟ دوست کس کو بنانا چاہیے؟ حاضرین گرامی، قرآن میں سورہ بقرہ میں 257ویں آیت میں یعنی 257ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف، نور کی طرف نکالتا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ سے دوستی، اس کے عوض میں ہم کو نور عطا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اندھیروں سے اجالوں کی طرف، اندھیرے سے نور کی طرف نکال دیتا ہے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ان کے دوست طاغوت یعنی کہ شیاطین ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ نور میں بھی ہوں تو ان کو نور سے اندھیروں کی طرف نکال دیتا ہے. اگر تم خدا کی جانب ہو، خدا کے دوست ہو، خدا کو اپنا ولی بناتے ہو، خدا کا ولی بنتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالتا ہے. اور اگر تم طاغوت کے دوست ہوتے ہو، شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو یا شیطان کے دوست بنتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یخرجہم من النور الی الظلمات، تو اللہ تعالیٰ نور میں سے نکال کر ان کو اندھیروں میں ڈال دیتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہوں گے، اہل نار ہوں گے. جو نور سے نکل جائے گا وہ نار میں چلا جائے گا، اور جو نار سے
نکلنا چاہتا ہے تو اللہ کی محبت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نار سے اس کو نور میں نکال دیتا ہے، اور جو نار میں چلا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو ایک بار نار میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہتا ہے، جو ایک بار دوزخ کی طرف چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا۔ کل ہی کی بات ہے، ہم نے دوزخ کا تذکرہ کیا تھا کہ دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جلایا تو اس کی آگ لال تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک اور 1000 سال تک جلایا تو پھر اس کی آگ سفید ہو گئی، اور پھر اس کو اور ایک 1000 سال تک جلایا تو پھر اس کی آگ کالی ہو گئی، یعنی کہ اندھیرا۔ تو یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظلمات سے مراد گمراہی بھی ہے، اور ظلمات سے مراد وہ دوزخ کا اندھیرا ہے، وہ دوزخ کی اندھیری آگ ہے جس کے ایندھن کافر اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کس کو رکھتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ جس کا دوست بنتا ہے یا جو اللہ کو اپنا دوست بناتا ہے، تو مطلب یہ کہ نیک یا تو اللہ والوں کو دوست بناؤ یا اللہ کو دوست بناؤ۔ تو نیک لوگوں کو، نیکی کو اور نیک لوگوں کو جب ہم دوست بناتے ہیں تو وہ ہم کو نور میں لے جاتا ہے۔ جب نیک لوگوں کو ہم دوست بناتے ہیں تو وہ ہم کو نور میں لے جاتے ہیں، اور جب ہم بدکاروں کو دوست بناتے ہیں تو وہ ہم کو نار میں لے جاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے نور کی اور نار کی۔ نور وہ ہوتا ہے، نور وہ دوست بنتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، وہی ہم کو نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو بد ہوتا ہے، جو اللہ والا نہیں ہوتا، تو وہ ہم کو نار کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں ہمیشہ فطرت آتش ہے جلنا اور جلانا بھی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلنا ہے اور جلانا ہے۔ اور اسی طریقے سے بولتے ہیں کہ ہمیشہ فطرت آتش ہے جلنا اور جلانا ہی، چمکنا وصف ہے اس کا لطافت فطرت نوری۔ نور کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ چمکنا اور لطیف ہونا، باریک ہونا، بالکل مدھم ہونا، ٹھنڈک ہونا۔ تو شاعر کہتا ہے ہمیشہ فطرت آتش ہے جلنا ہی جلانا ہی، چمکنا وصف ہے اس کا لطافت فطرت نوری، بناؤ جیسا بھی چاہو بنے گا آدم خاکی۔ آدم کس سے بنا ہے؟ خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ بناؤ جیسا بھی چاہو بنے گا آدم خاکی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اگر تم صحیح عمل کرو گے، اللہ کے فرمانبرداری پر چلو گے، اللہ والوں کی دوستی کرو گے تو تم نور میں جاؤ گے، اور جنت ہی نور سے بنی ہوئی ہے، تم بھی نور سے بنا دیے جاؤ گے، لہٰذا تم اللہ کی قرب میں ہو جاؤ گے۔ اور اگر شر کا ساتھ دو گے، اور اگر گمراہیت کا ساتھ دو گے، شیطان کا ساتھ دو گے، اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بناؤ گے، تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے، اور جہنم نار میں لے جائے گی، آگ میں لے جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آگ کا کام تو جلنا ہے، جلانا ہے، نور کا کام روشنی ہے، ٹھنڈک ہے، اور انسان خاک کا پتلا ہے، جیسا بناؤ ویسا بنتا ہے، لیکن بنتا کس سے ہے؟ عمل سے بنتا ہے۔ تمہارا عمل اگر نیک لوگوں کے ساتھ کا ہوگا، نیکی کا ہوگا، تو تم جنت میں جاؤ گے، اور عمل تمہارا برا ہوگا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور کہا جاتا ہے خاک کے پتلے کے تعلق سے کہ یا خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خاک کا پتلا تو خاک کا ہے، نہ یہ نور کا ہے نہ یہ نار کا ہے، خاک کا ہے، لیکن تم بنا سکتے ہو اپنے عمل سے اس کو نور کا یا پھر نار کا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو خود چننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمام مخلوقات پیدا کیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، مچھلی پیدا کیے ہیں، پرندے پیدا کیے ہیں، لیکن ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنایا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔
پوچھا گیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے، کیوں بولا جاتا ہے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ حیوان ناطق، یعنی سمجھ کر بولنے والا جانور، جو جان رکھتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، تو سمجھ کر بولنے والا جانور، اسی لیے انسان تمام مخلوقات میں افضل ہے، کیونکہ اس کے پاس دماغ ہے، سمجھ ہے اور زبان ہے۔ اور اگر مخلوقات کے اعتبار سے اگر جنات، فرشتوں کو اور انسانوں کو، جیسا کہ نور، نار اور خاک کی بات ہو رہی ہے، فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، جنات آگ سے بنائے گئے ہیں اور انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اگر ان مخلوقات کی، اللہ تعالیٰ کے ان اجناس کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اور صرف دل عطا کیا ہے۔ فرشتوں کے پاس دل ہوتا ہے اور دل صرف اور صرف عشق کی زبان سیکھتا ہے، دل صرف اور صرف فرما برداری میں رہتا ہے، دل کبھی بھی نافرمان نہیں ہوتا، دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب اور رجوع کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی خاص نوری مخلوق ہے، ان کے پاس دل ہونے کے سبب وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں 7 فرشتوں کی جماعتوں کو تیار رکھا ہے، برس ہاں برس، سال ہاں سال، لاکھوں کروڑوں سالوں سے فرشتے آسمانوں میں صفیں بنائے کھڑے ہیں۔ کچھ فرشتے ایک آسمان پر قیام کی حالت میں ہیں تو وہ آج بھی قیام کی حالت میں ہیں، قیامت تک قیام کی حالت میں رہیں۔ جو رکوع میں ہیں دوسرے آسمان پر وہ رکوع میں ہیں، جو قاعدے میں ہیں وہ قاعدے میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو ذکر میں ہیں وہ ذکر میں ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ بیت المعمور بنایا ہے۔ انسان نیچے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو بیت المعمور پر فرشتے وہاں پر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیت المعمور پر فرشتوں کا طواف کبھی نہیں رکتا، سینکڑوں سال، ہاں بلکہ قیامت تک بھی فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث کے الفاظ ہے سورہ یاسین میں، تفسیر نصفی، تفسیر مدارک کے تحت یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ علامہ صاحب مدارک کہتے ہیں کہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر بیت المعمور پر طواف کرنے آتا ہے، قیامت تک اس کو پھر موقع نہیں ملتا، اور بتا رہے ہیں کہ پھر وہ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو مطلب فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں، طواف چلتے رہتا ہے، اور ان کی گنتی انگنت گنتی ہے، قیامت تک پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کے عجائب گھروں میں کہاں ان کا ٹھکانہ ہے، واللہ عالم۔ سدرۃ المنتہا جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے، جو ایک بیری کا درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے ہاتھی کے کان جیسے ہیں اور جس کے بیر بڑے بڑے مٹکے جیسے ہیں۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، جو تمام فرشتوں کے بادشاہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بنائے ہوئے بادشاہ اللہ کا وزیر ہیں، لیکن وہ ان کا مقام ہے۔ لیکن جو یہ فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ، ہمیں اس کی خبر نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نور کے ہیں اور یہ فرما برداری میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس چونکہ صرف دل ہوتا ہے، اور ایک مخلوق ہے جن کو کہتے ہیں ہم جنات، اور جنات کے پاس دل نہیں، صرف دماغ ہوتا ہے۔ اس لیے جنات سوچتے رہتے ہیں، دماغ چلتے رہتا ہے، ہر چیز کی نفی اور مثبت کے درمیان ان کا دماغ کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اف، ناٹ، ہاں، نہ، یہی چیزوں میں نہیں اور ہاں کے اس میں ان کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ اور وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ نافرمانی اکثر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دماغ ہے۔ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس دل ہے، اور جنات نافرمانی کرتے ہیں، اسی لیے تو ابو الجن، تمام جنوں کے باپ نے ہی نافرمانی کی اور تمام اپنے اولاد کو جو سو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، بلکہ اب تو وہ ہر انسان کے جو سو پیچھے لگ گئے ہیں، ان کی تمام اولاد، کہ وہ جو سو انسانوں کو بھی بھٹکائے۔ اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اور انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو خاک سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس دل اور دماغ دونوں دیا ہے۔
جو دل فرشتے کے پاس ہے وہ دل انسان کے پاس ہے، جو دماغ شیطان کے پاس ہے، جن کے پاس ہے، وہ انسان کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اپنے دماغ کو ہرا کر اپنے دل کو جتاتا ہے وہ فرشتے سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے، اور جو انسان کے اپنے دل کو ہار جاتا ہے اور دماغ اس کا جیت جاتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مخلوقات، اور ان مخلوقات میں یہ اجناس جو نور کے اور نار کے اور خاک کے بنے ہوئے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اگر میری پناہ میں آتے ہو، میری دوستی کو اپناتے ہو، مجھے اپنا دوست بناتے ہو، تو میں تم کو نور کا وعدہ کرتا ہوں، اور میری دوستی کے ساتھ جو میرے لوگ ہوتے ہیں، اللہ یا اللہ والے، ان کو اگر اپنا دوست بناتے ہو تو یہ تمام تم کو نور کی ہدایت کرتے ہیں، تم کو روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، تم کو حق کا راستہ بتاتے ہیں۔ اور اگر تم گمراہی کو اختیار کرتے ہو، طاغوت کا راستہ اپناتے ہو، شیطان کا راستہ اپناتے ہو، تو وہ نار کی طرف تم کو لے جائیں گے، اور وہ جہنم کو جو سب تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیں گے۔ تو بات یہاں اچھے اور برے کی بھی ہے۔ جب جنت اور دوزخ کی بات ہو رہی ہے، نور اور نار کی بات ہو رہی ہے، حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے، صحیح اور غلط کی بات ہو رہی ہے، تو مطلب یہ کہ صحیح اور غلط میں ہم کو چننے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو چنیں گے وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ صحبت کیسی ہونی چاہیے، صحبت کیسی ہونی چاہیے، اس پہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دینی خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسا ہی تمہارا دین ہوگا۔ دوست اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا دوست کس کو بناؤ؟ اللہ کو بناؤ۔ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے تو تم نور میں ہو جاؤ گے، شیطان دوست ہے تو تم جو سو نار میں چلے جاؤ گے۔ تو دوستی پر نربھر ہے ساری بات، جیسا دوست ویسا دین۔ المرء علی دینی خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دوست جیسا دین ویسا، دین ویسا فیصلہ ویسا ہو جاتا ہے۔ مثال کی طور پر اب آپ کے ساتھ جوا کھیلنے والے اگر دوست ہیں، وہ جوا کھیل رہے ہیں، آپ بھی ان میں بیٹھے ہیں، آپ نے صرف ان کو دوست بنایا ہے، آپ جواری نہیں ہیں، آپ جوا نہیں کھیل رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب دیکھنے والے دیکھ کر کیا بولیں گے؟ یہ بھی جواری ہے، کیونکہ جیسا دوست ویسا دین، وہی دین ہوگا۔ اگر تم جواریوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تم کو بھی جواری ہی سمجھا جائے گا اور انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر شراب پینے والا تمہارا دوست ہے اور تم شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو دیکھنے والے دیکھ کر کیا فیصلہ کریں گے کہ تم شرابیوں میں بیٹھتے ہو، لہٰذا تم بھی شرابی ہو، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا، جیسا دوست ہوگا ویسا ہی دین ہوگا۔ اس کی اور ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ کوئلے کی کان میں جاتے ہیں، جو مائن ہوتی ہے کول مائن، اس میں اگر جاتے ہیں، آپ کوئلے کو ہاتھ مت لگاؤ، کوئلے کو اپنے ہاتھ میں مت لو، لیکن صرف اس کی مائن میں جا کے آنے کی وجہ سے، اس کی کان میں جا کے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اوپر کالک آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحبت کا اثر، جس صحبت میں آپ رہے ہیں اس کا اثر آتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ کوئی عطر کی دکان میں جاتے ہیں، عطار کے پاس جاتے ہیں، تو عطر کی دکان میں جانے کے بعد آپ عطر کو اپنے پاس، اپنے اوپر، اپنے ہاتھ پر، اپنے کپڑوں پر مت لگاؤ، لیکن چونکہ عطر کی دکان میں رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں، آپ کے کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کہاں سے آئے بھائی؟ تو بولیں گے عطر کی دکان سے آ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ تم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ جیسا گلاب ہے، اگر آپ جیسو گلاب کی صحبت میں رہو گے تو آپ کو خوشبو ملے گی۔ ایک گلاب کے پودے کے نیچے سے مٹی کو اٹھایا گیا اور مٹی سے پوچھا گیا کہ تیرے اندر خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہا کہ میرے اوپر گلاب کھلنے کے بعد گرا کرتے ہیں تو ان کی صحبت میں کچھ دیر رہنے کی وجہ سے میرے اندر خوشبو آ گئی ہے۔ اب یہ تو مٹی کی بات ہے، آپ خود گلاب کو اپنے ہاتھ میں لو اور ایک 5 منٹ تک مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسے پھر چھوڑ دو، اس کے بعد 1 گھنٹے تک آپ کے ہاتھ میں گلاب کی خوشبو رہے گی۔
جبکہ پھول کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے بتایا جاتا ہے. گلاب پھولوں کا سردار ہے، ایک دن کی اس کی زندگی ہوتی، اس کے باوجود وہ اپنی خوشبو دے کر جاتا ہے. شاعر بولتا ہے کہ پھول مرے باس رہے تو آدمی مرے اوصاف رہے. پھول بھی مر کے جاتا ہے تو خوشبو دے کے جاتا ہے، تو آدمی بھی مر کے جائے تو اپنا کردار دے کر جائے، اپنے اوصاف دے کر جائے، اپنی ایک ایسی یاد دے کر جائے کہ جس کو بار بار لوگ یاد کرتے رہے. ایک ایسی جیسے چھاپ چھوڑ کر جانا چاہیے، ایسے اوصاف اپنے بتا کر جانا چاہیے کہ انسان اس کو یاد کرتے رہے. جو انسان کے کوئی یاد اپنی چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی اوصاف چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ انسان جانور کے مانند زندگی گزارا ہے فرمایا گیا. ہم جانور نہیں ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو کہ ہم بھی ایک وصف تیار کریں، اپنے اندر ایک کردار تیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحبت میں تاثیر ہے، صحبت میں اثر ہوتا ہے، جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تعالی ترا تعالی کند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحبت میں بہت اثر ہوتا ہے. اگر آپ نمازی کی صحبت میں رہو گے تو نماز پڑھنے لگ جاؤ گے، ذاکر کی صحبت میں رہو گے تو ذکر کرنے لگ جاؤ گے. اگر آپ گانے بجانے والوں کی صحبت میں رہو گے تو گانے بجانے والے بن جاؤ گے. جیسی صحبت رہے گی ویسا رنگ چڑھے گا. اسی لیے بزرگوں نے ہمیشہ صحبت کو بہت سوچ سمجھ کر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ صحبت فرض ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، گم ہو جاؤ، اس میں ہو کے رہ جاؤ. خالی مل کر آؤ، رہ کر آؤ، چھو کر آؤ نہیں، ان کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے. اور حکم ہے کونو، یعنی کہ صحبت صادقین فرض ہے. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ صحبت صادقاں فرض است، کہ اچھوں کی صحبت ہم پر فرض ہے. مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مرد باش، یا تو مرد بن جاؤ، یا با مرد باش، یا صاحب مرد کے ساتھ رہو. باش شیطان مباش، شیطان کے ساتھ مت رہو، کیونکہ وہ بھٹکا دیتا ہے، وہ برائی میں آپ کو ملوث کر دیتا ہے. شاعر بولتا ہے بیٹھ پاس اچھوں کے تو شام و سحر، تا نہ ہو تجھ پر بروں کا کچھ اثر. صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو، ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو. سر تیرا پتھر سے کچلا جائے گا، یوں سزا اپنے کیے کی پائے گا. کس وجہ سے سزا پائی؟ غلط صحبت میں رہنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے. اگر صحیح صحبت میں رہتے تو کوئی سزا نہیں ملتی. تو حضرات مہدی موعود علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. صحبت صادقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اچھوں کی صحبت میں رہو، سچوں کی صحبت میں رہو. مہدی موعود علیہ السلام نے بھی صحبت صادقہ کو فرض بتایا ہے. اور قرآن میں سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا دوست ہے، ورسولہ، اللہ کے رسول تمہارے دوست ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے دوست ہے. کون سے ایمان والے دوست؟ کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ اللہ والے بھی تمہارے دوست ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ راغب رہتے ہیں، ہمیشہ جھکے ہوئے رہتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں. رکوع میں رہنے سے مراد عاجزی انکساری بھی ہے. رکوع میں رہنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ ہے. رکوع میں رہنے سے مراد ہر وقت خدا کی فکر، نماز کی فکر میں وہ گزارا کرتے ہیں. تو یہی ہے اللہ والوں کی پہچان. تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے. ہم مہدوی ہیں تو سچے مہدویوں کو ہمارا دوست بنانا چاہیے. اللہ ہمارا دوست ہے، رسول ہمارے دوست ہے، مہدی موعود علیہ السلام ہمارے دوست ہے. لیکن یہ ہمارے لیے آج کے اس زمانے میں غیب ہے. اللہ هو الغیب، رسول اللہ پردہ فرما گئے، مہدی موعود علیہ السلام پردہ فرما گئے. لیکن اللہ والے چلتے آ رہے ہیں،
ان کی تعلیمات لے کر چلتے آ رہے ہیں، تو وہی تعلیمات جو خدا کی، رسول کی، مہدی کی ہے، اگر وہ تعلیمات کوئی اپنے اندر رکھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی صحبت کو اختیار کرے۔ ایک مہدوی سچے مہدوی کی صحبت میں رہنا چاہیے، اور سچا مہدوی نمازی ہی ہوتا ہے، سچا مہدوی زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، سچا مہدوی ذاکر ہوتا ہے، سچا مہدوی ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیرن، یا رسول اللہ ہمارے درمیان سب سے بہتر بیٹھک میں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوں کی بات پوچھی گئی ہے، ہمارے درمیان خیر کون ہے، بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، صالح کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے، تم اللہ والے کو ایسے کو دوست بناؤ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہو۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنے سے تم کو خدا کا ذکر یاد آ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زادہ علمکم منطقہ، اور وہ تمہارے علم میں بڑھائی کر دے، علم تمہارا بڑھنا شروع ہو جائے جب وہ بات کرنے لگے۔ یعنی جب کوئی بات کرنے لگے، پہلے دکھے تو خدا یاد آ جائے، اور جب وہ بات کرنے لگے تو تمہارے علم میں اضافہ ہونے لگے۔ وہ ذکرکم الآخرہ عملہ، اور اس کے عمل کو دیکھ کر تم کو آخرت یاد آ جائے۔ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ صحیح معنی میں اللہ والا ہے جو نوری ہے۔ اور ایسے انسان کو اگر ہم اپنا دوست بناتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ نور میں ملتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکالتا ہے تو ایسی صحبتوں میں رہنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ہم کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور ہم کو اجالوں کی طرف، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری دوستی کیسی ہے؟ من چاہے جس سے چاہے ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ آج عبادت کی بات کرتے ہیں، ایک مہدوی کی عبادت کیسی ہے؟ وقتیہ عبادت، جلد بازی کی عبادت۔ نماز پڑھتے ہیں تو مرغیوں کے مماثل نماز ہوتی ہے، جیسا مرغی بھی دانہ چگتی ہے ہم بھی سجدے کرتے ہیں، ایسی ہماری نماز ہے۔ اور بات کریں ذکر کی تو ہمارے اندر کوئی بات ملتی ہی نہیں۔ اگر 100 آدمی ہے تو اس میں سے 5 آدمی بھی برابر ذکر میں نہیں بیٹھتے۔ بڑے ہی مختصر انداز میں آپ کو ہماری اپنی حقیقت جو سو سامنے لا رہا ہوں کہ مختصر لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں، اور ان میں بھی پوری پابندی نظر نہیں آتی۔ جبکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے، نقل مبارک میں مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو 3 پہر کا ذکر کرتا ہے وہ منافق ہے، جو 4 پہر کا ذکر کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور جو 5 پہر کا ذکر کرتا ہے وہ مومن ہے۔ جبکہ مہدی موعود علیہ السلام 8 پہر کا ذکر کرنے کا حکم دیے ہیں، چھوٹ تھوڑی سی دی ہے۔ اگر کوئی 5 پہر کا بھی ذکر کرتا ہے تو وہ مومن ہے، مومن ناقص ہے، آدھا مومن ہے، لیکن مومن کا اطلاق اس پر آ رہا ہے۔ دن میں 4 پہر ہوتے ہیں، رات کے 4 پہر ہوتے ہیں، اس طریقے سے ٹوٹل 8 پہر ہوتے ہیں۔ 8 پہر میں سے جو 5 پہر کا ذکر کرتا ہے اس کو مومن کہا گیا ہے، اور اس میں سے جو 4 پہر کرے وہ مشرک ہے، 3 پہر کرے تو منافق ہے۔ سوچو کہ ہم اور آپ ایک پہر بھی اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا کسب کیسے حلال ہوتا ہے؟ ہماری جو سو کمائی کیسے حلال ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو کھانا پینا پیٹ میں جا رہا ہے وہ کیسے حلال ہوتا ہے؟ جبکہ ہمارے پاس عبادت کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز تم کو فحش کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے جو کہ فرض ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا فرض ہے، کیونکہ نماز کے لیے اوقات ہے، ذکر کے لیے اوقات نہیں۔ 8 پہر کا ذکر کا مطلب 24 گھنٹے اللہ کا ذکر دوام کہا گیا ہے۔ قربان جائیے سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے ہمارے لیے ذکر کی چیز کو آسان کیا۔ آپ نے مہدی موعود علیہ السلام کے اس حکم پر
8 پہر کے ذکر کے حکم پر آپ نے حکم لگایا اور فرمایا کہ 2 وقت کے پہر کی پابندی کر لو، سلطان اللیل اور سلطان النہار کی پابندی کر لو۔ یعنی کہ جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ بکرا کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد کے وقت کو، اسیلا بولتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کے وقت کو۔ اگر ان دونوں وقتوں کی بھی اگر ہم پابندی کرتے ہیں، 2 پہر کیے، ایک پہر فجر کے بعد کا، ایک پہر عصر کے بعد کا، اگر ان 2 پہروں کی بھی اگر ہم حفاظت کرتے ہیں تو حضرت سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا کہ اس پہر کی تم نے حفاظت کرنے سے پورے دن کی حفاظت کر لی۔ اگر جو شام کے پہر کی حفاظت کرتا ہے تو پورے رات کی پہر کی حفاظت کر لی۔ سلطان اللیل اور سلطان النہار کے نام سے ان دونوں وقتوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ ان دونوں وقتوں کی پابندی دن کے 4 اور رات کے 4 پہر کی پابندی ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہماری کمبختی تو دیکھیے کہ ہم کو یہ 2 پہر میں بھی ذکر کرنے کا موقع نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں ملوث ہو چکے ہیں، ہمارے لیے دنیا کی دوستی بڑی ہو چکی ہے، ہم نے دوستی ایسی بنائی ہوئی ہے، ہم کو فکر کس کی ہے؟ ہم کو پیسے کی فکر ہے، گھر کی فکر ہے، گھر والوں کی فکر ہے، کھان پان کی فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، اللہ کی فکر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کی فکر کرنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی فکر کرتے ہیں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیروں سے اجالوں میں نکالتا ہے، اور جو اللہ کی فکر نہیں کرتے ان کو اجالوں سے بھی اللہ تعالیٰ اندھیروں کے اندر بھیج دیتا ہے۔ تو فکر کا مسئلہ ہے، دوستی کا مسئلہ ہے۔ آج ہم نے کیسے لوگوں کو دوست بنا لیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسے دوست ہیں جو ہم کو ہمیشہ اللہ کے فرائض سے روک دیتے ہیں، فرائض میں کمی کرنے کی دوستی مل رہی ہے، فرائض کی طرف رغبت دلانے والے دوست ہمارے نہیں ہیں۔ ہمارے دوست کیسے ہیں؟ ہم کو فرائض سے، خدا سے ہم کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین جگہ تمہارے لیے مسجد ہے اور سب سے خراب جگہ تمہارے لیے بازار ہے۔ لیکن آج ہمارے دوست جب ہم کو بازار میں لے جانے کے لیے بولتے ہیں، ہم کو شاپنگ کرانے کے لیے لے جانے کو بولتے ہیں تو ہم فوراً تیار ہو کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہی دوست اگر ہم کو یہ بولتا ہے کہ چلو مسجد میں چلیں نماز پڑھے، یا چلو آؤ جماعت کر کے نماز پڑھے، تو ہم ہیلے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری دوستی کیسی ہو گئی ہے؟ دنیا داری کی دوستی ہو گئی ہے، دینداری کی دوستی نہیں ہے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نقل مبارک میں، ہر چے مانے ذکر است آ ممنوع است، ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے ہم کو روک دیتی ہے وہ ممنوع ہے۔ ایسی دوستی ہمارے لیے ممنوع ہے، ایسے دوست ہمارے لیے ممنوع ہے، ایسے طریقے، ایسے راستے ہمارے لیے ممنوع ہیں۔ یہ تمام دنیا داری کے ٹھیکے ہمارے لیے ممنوع ہیں، بازاروں میں رہنا ہمارے لیے ممنوع ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے نبوت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں آ کر لوگوں سے کہا کہ تم یہاں بازاروں میں پھر رہے ہو، دنیا کے معمولی خزانے جو سو اپنے پاس لینے کی کوشش کر رہے ہو، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حقیقی خزانے لٹا رہے ہیں، بڑے بڑے خزانے لٹا رہے ہیں۔ جو ہی لوگوں نے یہ سنا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں خزانے سے مراد ہمیشہ دنیا کا خزانہ رہا ہے، جیسا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بھی حدیث میں آیا ہے مہدی آئے گا تو خزانے لٹائے گا۔ تو سارے لوگ آج یہی کہہ رہے ہیں کہ مہدی آئے گا تو جنگیں کرے گا، جدال کرے گا اور بڑی بڑی حکومتیں لے گا، اور جب مانگنے والے آئیں گے تو ان کو حکومتیں اور زر زیور لٹائے گا۔ جبکہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا آنا بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے ہوا ہے، وہ خزانہ فیض کا خزانہ ہے، وہ خزانہ نور کا خزانہ ہے، وہ خزانہ روحانیت کا خزانہ ہے، وہ خزانہ عشق کا خزانہ ہے، وہ خزانہ خدا کی دید کا خزانہ ہے، نہ کہ وہ خزانے جو ہم دنیاوی خزانے سمجھتے، کیونکہ ہماری نظر دنیاوی ہو گئی ہے، ہماری دوستی دنیاوی ہو گئی ہے، اسی لیے ہم خزانے کا جب بھی رجحان آتے ہیں ایسے ہی دنیا کے حقیر جیسو معمولی چیزوں کی طرف ہمارا جیسو رجحان چلا جاتا ہے۔
جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اے بازار میں گھومنے والوں، تم یہاں پر بازار میں حقیر کوڑیاں، حقیر چیزیں خریدنے میں اور جو سو اس میں اپنا وقت صرف کر رہے ہو، جبکہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بڑے بڑے خزانے لٹا رہے ہیں، سارے لوگ دوڑ پڑے کہ وہ کون سے بڑے خزانے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو سب نے کیا دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پلٹ کر واپس بازار میں آئے، ابو ہریرہ کو پکڑا، ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہاں خزانے بٹ رہے ہیں، وہاں تو ایک جماعت ہے جو صرف ذکر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کہ دنیا و ما فیہا کا سب سے بڑا خزانہ وہی ہے، خدا کا ذکر سب سے بڑا خزانہ ہے، نماز سے بھی افضل چیز اللہ کا ذکر ہے، وہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ جب ذاکر ذکر کرتے جاتا ہے اور ذکر میں جب آخری پار ہو جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذاکر بن جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو وہ صحبت ملے، جب آپ کو وہ راستہ ملے، جب آپ کو وہ نور ملے، اور جب یہ سب نہیں ملتا تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، ایسے ہی روح کے 2 پر ہیں، ایک پر نماز ہے اور ایک پر ذکر ہے۔ کوئی پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، بغیر پر کے اڑ نہیں سکتا، اڑنے کے لیے دونوں پر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر ہم روحانی مذہب رکھتے ہیں، مہدویت عین اسلام مذہب رکھتے ہیں، مہدویت عین دید خدا مذہب رکھتے ہیں، تو مہدوی کو چاہیے کہ وہ نماز اور ذکر کو مضبوطی سے پکڑے، اور پکڑے گا تبھی پر مار پائے گا، اور پھر وہ اڑان بھرے گا تو قرب خداوندی کی منزلوں تک پہنچ سکے گا۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو مہدوی اپنی اڑان کو وہیں روک دے۔ حاضرین گرامی، یہی ہمارا حال ہے کہ ہم نے جو سو نماز کو اور ذکر کو صحیح طور پر نہیں تھاما ہے۔ آج ہمارے لیے صحبت کی بڑی کمی ہے۔ نماز ہم کو سکھاتی ہے صحبت سے، ہم کو ذکر کہاں ملتا ہے؟ صحبت سے۔ جتنی بھی فرائض نبوت ہے، فرائض ولایت ہے، سب ہم کو مل جاتے ہیں ایک صحیح نورانی صحبت سے، ایک صالح کی، ایک صادق کی صحبت سے ہم کو صحیح معلومات مل جاتے ہیں۔ نماز سیکھنا ہو تو صحبت میں جاؤ، روزہ سیکھنا ہو صحبت میں جاؤ، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ہو صحبت میں جاؤ، حج کے ارکان، اس کے فرائض سیکھنا ہو صحبت میں جاؤ، ترک دنیا کی محبت کو، اپنے دل سے ترک دنیا کے اوپر آنا اور دنیا کی محبت کو نکالنا، وہ سیکھنا ہو صحبت میں جاؤ۔ ذکر کا طریقہ کیسا ہے؟ صحبت میں جاؤ۔ ذکر میں کتنے اقسام ہیں؟ صحبت میں جاؤ، ساری چیزیں وہاں ملتی ہیں۔ آپ کو توکل اللہ پر کیسا رکھنا ہے؟ صحبت میں سیکھنے کو ملے گا۔ طلب خدا کے دیدار کی کیسی کرنا ہے؟ آپ کو صحبت ملے گا۔ دنیا اور ما فیہا سے عزلت اختیار کرنا آپ کو صحبت میں ملے گا۔ ہجرت اس وطن ایک ہجرت ہے کہ وطن سے دوسرے وطن کی طرف دین کے لیے ہجرت کرنا صحبت میں ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ سے اللہ کی طرف ہجرت کرنا، اپنے اندر سے خدا کی طرف ہجرت کرنا، جو اپنے نفس میں جہاد فی النفس کرنا، اس ہجرت کو بھی آپ کو اگر سیکھنا ہے تو وہ صحبت میں ملے گا۔ عشر آپ کو صحبت میں ملے گا، ہر چیز آپ کو صحبت میں ملتی ہے، صحبت صادق میں۔ لیکن آج ہم دین کی بات کرتے ہیں تو آپ صحبت کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ گوگل کی طرف جاتے ہیں، یوٹیوب کی طرف جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں، جہاں پر کئی قسم کے اجناس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی قسم کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، من گھڑت اپنی طرف سے رشد و ہدایتیں کر رہے ہیں۔ آج ہم کو صحیح مرشد کی تلاش نہیں ہے، جبکہ بندگی میں شیخ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی ہے کہ اندھوں کی نگری میں اگر کانا بھی ملے تو اس کی صحبت میں رہو، کیونکہ وہ مضبوط نہیں ہے مگر اس کا سلسلہ مضبوط رہے گا۔ لیکن آج ہم اندھوں کی نگری میں اندھوں کو ہی تلاش کر رہے ہیں اور اندھوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور انہی کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے منافقت کی بات ہے۔ حاضرین گرامی، یہ منافقت کی انتہا ہے۔ آج ہمارے درمیان منافقت کا جو سو جنم لینا، اس کا پنپنا صرف اور صرف یہی وجہ سے ہے کہ ہم نے صحبتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جو ارتداد ہو رہا ہے، جو لوگ مرتدین ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صحبت میں نہیں رہ رہے ہیں۔ جو لوگ منکر ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان کو صحیح معنی میں صحبت نہیں ملی، صحیح معنی میں تعلیم کی گہرائی نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔
ایک خاص بات آپ سے کہتا ہوں، فکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے. ہم نے ہر قسم کی آج ترقی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2005 سے یہاں بہت لوگ ہوں گے، 2005 یعنی آج سے 20 سال پہلے، 20 سال پہلے سے ہوں گے. تو 2005 میں جہاں پر بھی آپ تھے، اگر یہاں نہیں تھے چلو درہم نہیں تو ڈالر نہیں تو ریال نہیں تو روپیز کما رہے تھے، جہاں پر بھی تھے 2005 میں آپ کی کمائی کتنی تھی؟ مثال کے طور پر اگر ہم اب آج درہم میں ہے یعنی یو اے ای میں ہے، دبئی میں ہے، تو میں بولتا ہوں کہ 5000 درہم ہم کما رہے تھے 2005 میں. اگر آپ 5000 درہم کما رہے تھے تو 10 سال بعد کیا آپ نے اپنی نوکری میں ترقی کی کہ نہیں کی؟ 2015 میں آپ 10,000 تو درہم کما رہے ہوں گے، یقین جانیے کما رہے تھے. اور جب اور 10 سال بعد آج 2025 چل رہا ہے، 20 سال پورے ہو گئے ہیں، تو 20 سال میں کیا آپ کی نوکری میں ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا آپ کے پیسے میں ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے اپنی نوکری میں ترقی کی، آپ نے اپنے جسم میں ترقی کی، آپ کی عمریں بھی تو بڑی. جب آپ 2005 میں تھے تو 20 سال کے ہیں، تو 2025 میں آپ 40 سال کے ہو گئے. اگر 25 سال کے تھے تو 45 سال کے ہو گئے، اگر 30 سال کے تھے تو 50 سال کے آپ ہو گئے. آپ کی عمر میں ترقی ہوئی ہے، آپ کی نوکری میں ترقی ہوئی ہے، آپ کے پیسے میں ترقی ہوئی ہے. اور اگر دبلے پتلے تھے تو 20 سال میں اچھا کھا پی کے آپ کے جسم کے اندر موٹاپن میں بھی آپ نے ترقی کی ہے. ہاں، آپ کے جو سو بال بھی یعنی کہ کالے سے سفید ہو گئے، آپ نے اس میں بھی ترقی کی ہے. نت نئے کھانوں میں ترقی کی ہے. پہلے 20 سال پہلے کیا کھاتے تھے، آج 20 سال کے بعد کیا کیا کھا رہے ہیں. نئے نئے نام ڈشوں کے دیے جا رہے ہیں، نئی نئی ہوٹلیں ان کے نام پر کھلی جا رہی ہیں. کھانوں میں ترقی کی، اپنی زندگی میں ترقی کی. اگر شادی نہیں کی تھی تو شادی کر لی، بیوی لا لیے، ترقی ہو گئی. بیوی لا لیے، بیوی کے بعد اولاد آ گئی، ترقی ہوئی. اپنی زندگی میں ترقی کر رہے ہیں، اولاد میں ترقی کر رہے ہیں. پہلے جو ہے سو معمولی سے جو سو مکان میں کرائے سے رہتے تھے، آج جو ہے سو خود کا مکان بنا لیا، ترقی کر رہے ہیں. جو مکان والا تھا وہ بلڈنگ بنا لیا اور اس میں ترقی کر رہے ہیں. جو پیدل چلتا تھا سائیکل چلانے لگا، سائیکل سے موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل سے کار والے ہو گئے. ہم نے جو سو اپنی سواریوں میں ترقی کی ہے، ٹرین میں چلنے والے آج پلین میں چل رہے ہیں، ہر چیز میں ترقی کی ہے. ان 20 سالوں میں اگر ہم نظر ڈالیں تو دنیا کی ہر ترقی ہم نے کر لی ہے. لیکن 20 سال سے اگر ہم نظر ڈالیں تو دین میں ہم نے کیا ترقی کی؟ دین میں ہم نے کیا ترقی؟ آج سے 20 سال پہلے 2005 میں جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ میاں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، کہا کہ حضرت 2 یا 3 ٹائم کی جیسا موقع ملا ویسا نماز پڑھ لیتے. جب ہم پوچھتے ہیں کہ ذکر کرتے تھے تو کہا کہ کبھی کبھی ہفتے میں 1 آدھ دن جب چھٹی ملے اس دن کبھی ذکر، تھوڑی دیر ذکر کر لیتے تھے. چلیے 2005 سے 2015 2025 میں ہم آ گئے، 20 سال کا عرصہ گزارے. آج آپ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے ترقی دین میں کی ہے؟ دنیا میں تو کی ہے، سامنے موجود ہے. معمولی جو سو چھوٹے موبائل سے آئی فون کے آئیڈیا والے فون سے اسمارٹ فون، آج آئی فون پہ ترقی چل رہی ہے. بات صحیح ہے، حقیقت ہے کہ غلط بول رہا ہوں؟ بالکل ترقی کر رہے ہیں. لیکن جب دین میں پوچھتے ہیں تو حضرت بولے 25 سال 20 سال کے بعد بھی یہی 2-3 نمازیں ہماری ہوتی ہیں، اور وہی ذکر کے اندر کبھی موقع ملتا ہے تو بیٹھتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا ہے نہیں بیٹھتے. یعنی کہ دین میں ترقی رک گئی. ان 20 سالوں میں آپ کی دین کی ترقی رک گئی. اور یقین جانیے آپ کو سن کے حیرت بھی ہوگی تو کیا معلوم کیا نہیں، کہ جس کی ترقی رک جاتی ہے اسی کو موت بولتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد وہ ترقی نہیں کر سکتا. نہ اس کی ذات ترقی کر سکتی ہے، نہ اس کے جسم کے اعضاء ترقی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے داڑھی مونچھ کے بال بھی اگنا رک جاتے ہیں، کیونکہ ترقی رک جاتی ہے. مرنا ہے، ترقی سے رکنا. آپ کا عمل مر چکا ہے، آپ نے اپنے عمل کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے مار دیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 چوائسز دیے تھے، نور اور نار. آپ نے نار کو اختیار کیا ہے، اور دنیا میں کس فخر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مہدوی ہیں.
ایک مہدوی سب سے زیادہ متقی مذہب رکھنے والا ہوتا ہے، عالیت کا مذہب رکھنے والا ہوتا ہے. بتائیے آپ کی عالیت کتنی عالیت پہ جا رہی ہے، کتنی ترقی پہ جا رہی ہے کہ دنیا والوں کے ساتھ برابر کھاندہ لگا کر چل رہے ہیں، اور دین کے اندر وہیں کے وہیں رکے ہیں، یعنی کہ موت کو اختیار کیا. کیا آپ نے دین کی ترقی کی؟ نہیں کی. کتنی افسوس ہے. لیکن آج بھی اگر آپ کی سانس چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس آج بھی مہلت ہے، آج بھی اجازت ہے. چاہو تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، اس مردہ پن سے زندہ پن میں آ سکتے ہو. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو کیا حال تھا؟ جونپور کے اندر جو شیراز ہند کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ جونپور پوری طریقے سے بکھر چکا تھا. علماء بکھر چکے تھے، مشائخین بکھر چکے تھے، رسم عادت بدعتوں میں لگ گئے تھے، مشرکانہ رسوم اختیار کیے تھے، اسلام کے لباس کو اتار کر پھینک دیا تھا. اس دور میں مہدی موعود علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھے، اور قدم رکھنے کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندہ دافع ہلاکت امت محمدیہ بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہلاکت ہے. ہلاکت اور موت میں فرق ہے. مرنا تو برحق ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، موت تو آنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے. مرنا تو سب کو ہے، لیکن مرنے میں، موت میں اور ہلاکت میں فرق ہے. ہلاکت میں تمہارے اعمال، ایمان، عقائد سب غارت کر دیے جاتے ہیں. موت میں یہ نہیں ہوتا. موت صرف انتقال کو کہتے ہیں، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کرنا، اس کو موت بولتے ہیں. لیکن ہلاکت، جب ہلاکت ہو گئی تو مطلب کہ تمہارا ایمان، تمہارے اعمال سب سلب کر لیے گئے، غارت کر دیے گئے. اب تمہارے لیے کوئی راستہ اگلی دنیا کے لیے نہیں رہا. یہ تمہارے لیے بربادی ہے، جہنم کا تمہارے لیے خوشخبری کا دینا ہے، اپنی بربادی کرنا ہے. تو حاضرین گرامی، مہدی موعود علیہ السلام جب آئے تو ہم کو دافع ہلاکت امت محمدیہ بن کر اس دنیا میں بھیجے گئے. ہمارے پاس ہم کو ہلاکتوں سے بچانے والے بھیجے گئے. خود حدیث میں عقد الدرر کے اندر حدیث ملتی ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے تعلق سے کہ جب مہدی آئے گا، فی قصت المہدی، مہدی موعود علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ جب مہدی آئے گا، لا یترکو بدعتا الا ازالہا، مہدی موعود علیہ السلام کوئی بدعت نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اس کو مٹا دیں گے. ولا سنتا الا اقامہا، اور کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اس کو قائم کر دیں گے. آج بھی اگر مہدوی ہیں تو ہمارے درمیان مہدی ہے. جب مہدی موعود علیہ السلام کا آخری وقت تھا، مہدی موعود علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے وقت میں آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، سارے مہاجرین صحابہ آپس میں گرد بنا کر آپ کو رو رہے ہیں. ایسے وقت میں مہدی موعود علیہ السلام بستر سے اٹھے اور اٹھ کر فرمانے لگے، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ رونے کا وقت یہ نہیں ہے، ابھی بندہ تمہارے درمیان موجود ہے. رونے کا وقت یہ نہیں ہے، رونے کا وقت وہ ہوگا جب تمہارے درمیان عمل نہیں ہوگا، اور جب تمہارے درمیان عمل نہیں ہوگا اس وقت تمہارے درمیان بندہ نہیں ہوگا. جس وقت تمہارے درمیان بندہ نہیں ہوگا وہ وقت رونے کا ہے. آج ہمارے درمیان، ہمارے پاس عمل نہیں ہے، بتاؤ کیا ہمارے درمیان مہدی موعود ہے؟ ہرگز نہیں ہے. جب عمل نہیں ہے تو مہدی نہیں ہے. تو رونے کا حقیقی وقت یہی ہے، یہی رونے کا وقت ہے. یہی دجال کے آنے کی نشانیاں ہیں، یہی عیسیٰ کے آنے کی نشانیاں ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام فرمائے ہیں بندہ ایمان بانٹتے ہوئے آیا تھا اور عیسیٰ ایمان چھینتے ہوئے آئیں گے. تو ضروری ہے کہ آج بھی ہم اپنی صحیح طور پر توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ توبہ
مرنے سے پہلے، سانس اکھڑنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ اور بندگی میاں شاہ نعمت مخراز بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حقیقی معنی میں سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جیسے کہ بکری کے تھنوں سے دودھ نکال دینے کے بعد وہ دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، توبہ ایسی کرو کہ گناہ سے نکل جانے کے بعد پھر گناہ کی طرف تم کبھی نہ جاؤ۔ تو حاضرین گرامی، بولنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حقیقی معنی میں ہم کو اللہ تعالیٰ صحیح دوست، صحیح ساتھی، صحیح ہمارا مقرب صادق ہم کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ آگ کے گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔